بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل صد احترام مہمانان اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ماہ 26 ستمبر کو عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت علامہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی ہم سے بچھڑ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ایک عظیم اسلامی مفکر، متبحر عالم دین، وسیع النظر فقیہ، داعی، مبلغ، مربی، قافلہ رائے حق کے سپاہی بلکہ ہراول دستہ تھے۔ ساری زندگی ان کی ابتلا اور آزمائش سے عبارت ہے۔ 1960 میں انہیں مصر چھوڑنا پڑا اور آخر وقت تک وہ ایک غریب الوطن اور غریب الدیار انسان کے طور پر رہے، اور اسی غریب الوطنی میں وہ بے وطن مسافر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گیا۔ ایک انٹرویو میں ان سے کسی نے پوچھا آخری دنوں میں کہ حل انت متحیب من لقاء اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اب جب آپ اللہ تعالیٰ سے مل رہے ہیں تو کیا آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے؟ تو وہ رو پڑے، کہنے لگے انا مخطئ کبیر، میں بہت گناہ گار ہوں، ولیکن لی اعتداد برحمت اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن اللہ کی رحمت سے مجھے انتہائی امید ہے۔ اور پھر انہوں نے آیت پڑھی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہنے لگے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور رحیم ہوں اور میرا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے۔ کہنے لگے کہ اس میں غور کریں کہ غفور الرحیم اللہ کی صفات میں سے ہے اور عذاب اللہ کا عمل ہے، صفت نہیں ہے، کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں معذب بھی ہوں۔ یہ ایک نقطہ تھا جو کہ پہلی دفعہ میرے جو ہے سامنے آیا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہنے لگے کہ مجھے جو ہے، تبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین جو ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ کے حضور وہ پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور قیامت کے دن انہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ واسکنہ فی فسیحات جناتک وادخلہ فی جنات النعیم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ ابھی جو نظم میں نے پہلی دفعہ یہ سنی ہے کہ اصولیاً جو ہے، اس کو اگر ہم اردو زبان میں جو ہے وہ اس کا اگر ہم جو ہے وہ ترجمہ کر سکیں تو وہ سید قطب کے وہ جو شعر ہیں جس کو کہ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ان پہ صادق آتے ہیں کہ جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تیر چھید تو سکتے ہیں میرے بازو کو، مگر یقین کا پرچم جھکا نہیں سکتے، اٹھا تو سکتے ہیں فتنے ہزار حوث کے غلام، مجاہدوں سے نگاہیں ملا نہیں سکتے۔ وہ بہت عظیم مجاہد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ویسے تو علامہ یوسف القرضاوی کی علمی جولانگاہ بہت وسیع تھی، ہر موضوع پہ انہوں نے لکھا ہے، خاص طور پر فقہ کے حوالے سے جو ہے، ابھی کاشف شیخ صاحب جو بتا رہے تھے کہ 200 سے زیادہ ان کی جو کتابیں، لیکن اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ قطر ٹی وی سے ان کا المنہج والحیات یا کہ شریعہ والحیات کے عنوان سے ان کا ایک مستقل پروگرام، پھر اسی جو دبئی ان ٹی وی سے ان کا المنبر پروگرام ان کا آتا رہا، اسلام آن لائن، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ باقاعدہ، یعنی ان کا ایک وجود جو ہے وہ پوری عرب دنیا اور اسلامی دنیا جو ہے وہ محسوس کرتی تھی، یعنی یہ انہیں اسلامی یا دینی معاملات میں جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فقہ الاقلیات سے کیا مراد ہے؟ فقہ الاقلیات سے مراد یہ ہے کہ جو
اقلیتوں کے جو یعنی غیر مسلم ممالک میں رہنے والے جو مسلم کمیونٹی ہے یا کہ مائنارٹیز ہیں ان کے فقہی مسائل کیا ہے اور ان کے حل کیا ہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی کی زیادہ توجہ جو ہے وہ مغرب میں رہنے والی اقلیت رہی ہے، یعنی جب بھی فقہ الاقلیات کا ہم جو ذکر کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہندوستان میں جو رہنے والی اقلیت ہے وہ ان معنوں میں اقلیت نہیں ہے کیونکہ وہ مواطنین اصلیین وہ اصل باشندے ہیں، صدیوں سے وہاں پہ رہے ہیں، انہوں نے حکمرانی کی ہے، تو ان کے وہ حالات نہیں ہیں جو کہ مغتربین کے ہیں، یعنی امیگرینٹس کے کہ جنہوں نے جو ہجرت کی ہے۔ یورپ میں، امریکہ، کینیڈا، ان تمام ممالک میں جو مسلمان آئے ہیں کوئی روزگار کے لیے آئے ہیں، تعلیم کے لیے آئے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے جو آئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو کہ جابر حکومتوں کے ظلم و ستم سے اپنی جان بچانے کے لیے، کہ جیسے کہ مصر سے، عراق سے، شام سے، تو اس طریقے سے یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی جو کمپوزیشن ہے، ان کی توجہ اس فقہ الاقلیات پہ۔ تو جب بھی ہم فقہ الاقلیات علامہ یوسف القرضاوی کے حوالے سے کہیں گے تو اس سے مراد وہ اقلیتیں ہیں کہ جو کہ مغربی معاشرے میں رہ رہی ہیں، کینیڈا، امریکہ۔ اچھا، پھر اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کہ یعنی نوآبادیات سے، کہ مثلا یہ ہے کہ جو جس طریقے سے کہ برطانیہ کی کالونی، مطلب یہ کہ یعنی یہ ہندوستان رہا ہے تو یہاں سے جن لوگوں نے ہجرت کی، یا فرانس جو ہے وہ الجزائر کی جو ہے وہ مطلب یہ کہ کالونی رہا ہے تو وہاں سے لوگوں نے جو ہجرت کی، تو یہ عمومی طور پر اس حوالے سے انہوں نے جو اس میں گفتگو کی ہے۔ فقہ الاقلیات کی وادی میں علامہ یوسف القرضاوی کا سفر کوئی 3-4 دہائیوں پر محیط ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مختلف طریقوں سے اس سے جو وابستہ رہے، اور پھر 1997 میں انہوں نے یورپی کونسل برائے افتاح وہ تشکیل دی، جس میں کہ یعنی پوری اسلامی دنیا سے علماء، اور خاص طور پر وہ علماء جو کہ ان ممالک میں موجود ہیں۔ ایک چیز اس میں سمجھیں، اگرچہ اس پہ میرا خیال ہے کہ گفتگو جو ہے وہ حبیب الرحمان صاحب کریں گے، کہ فقہ الاقلیات یہ فقہ کا ایک اختصاصی شعبہ ہے، بہت اسپیشلائزڈ شعبہ ہے، اور اس کا منہج یہ جیسے کہ ابھی کاشف صاحب نے بھی کہا ہے وہ ہے آسانی، یسر، سہولت، رفع الحرج، اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک مسلک کی یا کسی ایک فقہی مذہب کی پابندی نہ کریں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا الالتزام بمذہب معین، اس کا علامہ یوسف القرضاوی نے سختی سے انکار کیا ہے۔ اور یہ بات وہ ہے کہ جو کہ حنفی فقی ابن الحمام نے کہی ہے۔ ابن الحمام یہ کہتے ہیں کہ ان المقلد له ان يقلد من شاء من كل مذهب وان اخذ العام من كل مذهب ما هو اخف عليه لا ادري ما يمنع العقل والنقل۔ ابن حمام حنفیوں کے ایک بہت بڑی جو فقی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عامی اور ایک مقلد جس مسلک سے، فقی مسلک سے چاہے جو آسان ہو وہ لے سکتا ہے، لأن دین اللہ یسر، کہ کیونکہ اللہ کا دین جو آسانی ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ لکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ تو یہ تقریباً، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے کہ جس سے میں ایک شخص کو منع کروں کہ آپ جو ہے وہ حنفی مذہب سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ علامہ یوسف القرضاوی نے یہ کیا کہ انہوں نے صرف 4 فقہی مذاہب ہی سے، اور اس کو وہ اجتہاد انتقائی کا نام لیتے ہیں۔ اجتہاد انتقائی کیا ہے؟ اجتہاد انتقائی ہے کہ ہر مسلک سے وہ رائے لینا کہ جو کہ مصالح العباد، کہ لوگوں کی مصلحت، مفاد اور اقرب الی الکتاب والسنہ۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، 4 مسالک اسے نہیں لینا بلکہ مذاہب ثمانیہ سے لینا ہے، جس میں بعضیہ، امامیہ، ظاہریہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، مذاہب ثمانیہ سے بھی نہیں، بلکہ یہ کہ تابعین کے، صحابہ کے، تابعین کے جو اقوال ہیں اس سے تک سے، بعض اوقات وہ جیسے کہ ابھی طالب علم نے کہا تھا کہ شاذ اقوال تک سے انہوں نے جو کیا۔ لہٰذا میں اس بات سے یعنی مجھے اتفاق نہیں کہ جب ہم کہتے ہیں تفردات، کہ مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم تفرد جس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ او جی انہوں نے فقہ حنفی سے اس نے ہٹ کے ایک بات کہی ہے، یا کہ ان 4 فقہی مذاہب سے۔
کوئی تفرد نہیں، یعنی ان کی جو بھی آراء ہیں اس کا وہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے، یہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، یہ شابی کی رائے، یہ امام ابن تیمیہ کی رائے۔ ورنہ دیکھیں مثلا طلاق ثلاثہ کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے تو وہ 1 طلاق شمار ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے جس وقت جو ہے یہ بات کہی تو تمام نے ان کا محاکمہ کیا، تنقید کی، بلکہ اس پر انہیں جو ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں وہ جو ہے وہ برداشت کرنی پڑی۔ لیکن آج سوائے بر صغیر کے چند علماء کے پوری دنیا میں طلاق ثلاثہ کو 1 طلاق شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ علامہ یوسف القرضاوی کا تفرد ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 طلاق، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ تفرد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ انہوں نے رائے امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم کی رائے پہ دی ہے۔ جتنے بھی آراء ہیں اس کا باقاعدہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے کس کی رائے۔ لہٰذا میرے خیال کے مطابق جب بھی تفرد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے مائنڈ سیٹ میں در حقیقت وہی چیز ہوتی ہے کہ لازماً جو ہے وہ التزام بے مذہب معین۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق الزوجین لکھی، غالباً یہ 30 کی دہائی یا 40 کی دہائی کی بات ہے، چھوٹی سی کتاب۔ مولانا مودودی نے خیار البلوغ، اس طرح کے بہت سارے حوالوں سے جناب یہ کہ انہوں نے جو باتیں کی، تمام کی گولہ باری جو ہے وہ شروع ہوگی فتووں کی جو ہے۔ آج سب جتنے بھی اسلامی ممالک کے جو قوانین ہیں وہ سارے مولانا مودودی کی اس حقوق الزوجین کی اس پر انہوں نے جو کیا ہے۔ ایک شخص یعنی یوں سمجھ لیں کہ معاشرہ خود اپنی جگہ جو بناتا ہے کہ جو مضبوط رائے ہوگی وہ اپنی جو ہے وہ جگہ لے لے گی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابن تیمیہ کی رائے یا کہ مولانا مودودی کی حقوق الزوجین میں اس طرح کی چیزیں جو دارالکفر میں قیام، کیا دارالکفر میں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا کہ مجھ سے ہمیشہ یہ پوچھا جائے، اور یہ مسئلہ پیش آیا اس پہلی نسل کو کہ جو کہ امریکہ میں اور برطانیہ میں جا کے مقیم ہوئی کہ کیا ہم دارالکفر کی مستقل سکونت اور اقامت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سکونت اختیار کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو ایک ضمیر کی خلش رہے گی کہ آپ ایک اجتماعیت سے ہٹ کر وہاں پر جو آ گئے۔ یہ ایک جو مسئلہ تھا، اس کا علامہ یوسف القرضاوی نے تفصیل کے ساتھ انہیں جواب دیا۔ عام طور پر اس کے لیے جو مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انا بریء من کل مشرک یقیم بین اظہر یعنی انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر یا ظہران المشرکین لا تتراء ناراہما، یہ کہ لا ترا ناراہما، کہ میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں، بری ہوں کہ جو کہ مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، یعنی وہ اتنے دور ہوں کہ ایک دوسرے کی وہ آگ کو بھی اور دھوئیں کو بھی، اٹھتے ہوئے دھوئیں کو بھی جو نہ دیکھ سکیں۔ یہ ایک جو بات ہے عام طور پر اس کا جو حوالہ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو سورہ انفال کی آیت ہے کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایۃ من شیء، کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہ کی تو اسلامی ریاست جو ہے وہ ان کی یعنی ولایت اور نصرت جو ہے اس کی جو ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور علامہ یوسف القرضاوی کو عام طور پر سوالات یہ آتے تھے کیا ہمارا یہ رہنا وہاں پہ درست بھی ہے، شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی کہتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حدیث ایک خاص سیاق میں آئی تھی، اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ اس وقت ہجرت مطلوب تھی، الذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایۃ من شیء، یعنی آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ اگر آپ نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ یعنی کچھ مسلمان مکہ میں جو رہ گئے تھے ان کا کوئی جھگڑا ہوا تو پھر دیت کا مسئلہ ہو، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں گئے کہ یہ دیت دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم وہاں پہ رہ رہے ہو، میں کس طریقے سے دیت اور اس طرح کے احکام کو جو نافذ کر سکتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یوسف القرضاوی کہتے ہیں کہ نہیں، دارالکفر میں رہنا یہ عین مطلوب ہے، اور پہلی چیز یہ ہے کہ اب یہ دارالکفر بھی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ دارالدعوہ ہے کہ آپ نے دعوت دینی ہے، دارالہجرہ ہے وہ پرانے نام آپ جو چھوڑ دیں، کیونکہ پرانے اس میں یہ ہوتا تھا کہ فقہا نے یہ کیا تھا کہ دنیا کو تقسیم کیا تھا دارالاسلام اور دارالکفر میں۔ دارالاسلام سے مراد یہ کہ جہاں پہ مسلمان اکثریت کے ساتھ ہیں یا کہ ان کے احکام نافذ ہیں، دارالکفر وہ ہے کہ جہاں پہ
مطلب یہ ہے کہ کفار کو غلبہ، یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اور دار بھی ہے جس کو کہ وہ دارالعہد کہتے ہیں، لیکن یعنی جس میں کہ معاہدین رہتے ہیں. اس سے مراد ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ یعنی غیر مسلم عیسائی یا کہ یہودی جو کہ اپنا یعنی اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کر کے اور ذمی بن گئے تو وہ گویا کہ وہ معاہدین ہیں. یعنی یہ گویا کہ وہ یہ الگ کوئی دار نہیں تھا، عملاً دارالاسلام اور دارالکفری تھے. علامہ یوسف القرضاوی کہتے ہیں کہ یہ اصطلاحات جو ہے نا وہ اب غیر اہم ہو گئی ہیں، پیمانی ہیں، ارریلیونٹ ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت تمام ممالک جتنے بھی ہیں وہ اقوام متحدہ کے مختلف پروٹوکولز، ایگریمنٹس اس کے ساتھ، تو یہ سارا عہد ہے کہ گویا کہ آپ نے امن سلامتی کے ساتھ رہنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. جسے آپ دارالکفر کہہ رہے ہیں در حقیقت وہ آپ کے لیے وہ دارالدعوہ ہے کہ جہاں آپ نے دعوت دینی ہے. اسلام ایک آفاقی دین ہے اور اس کی آفاقیت اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ وہاں پہ دعوت دین پہنچائیں، لہٰذا وہاں پہ رہنے میں کسی قسم کا جو ہے کوئی جو مسئلہ نہیں ہے. اچھا، دوسری بات جو وہ کہتے ہیں جہاں تک جو ہے وہ یعنی ان کے لیے جو فقہی مسائل جس کا جو حل پیش کیا ہے، یوسف القرضاوی کہتے ہیں کہ صرف فقہ سے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی آپ جو توجہ دیں. علامہ یوسف القرضاوی کہتے ہیں کہ محض فقہ سے ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ فقہ ظاہری احکام سے بات کرتا ہے. فقہ یہ اسلامی قانون، یعنی اس سے آپ اگر احکام اس کے دے بھی دیں تو مسلم معاشرے کی یا کہ مسلم کمیونٹی کی جو مخصوص دینی شناخت ہے اس کی ضمانتیں، یعنی اس کا تحفظ فقہ نہیں کر سکتا کہ ہم آپ کو جو مسائل بھی دیں. اس کے لیے آپ کو ایک مضبوط ایمان، عقیدہ، تزکیہ نفس، تطہیر باطن، اسی طریقے سے احسان، تصوف، مکارم اخلاق، وہ یہ کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ مسلم معاشرے کو وہاں پہ مضبوط کریں گی. صرف فقہ نہیں کہ جناب کہ یہ ذبیحہ حلال ہے نہیں ہے یا کس طریقے سے، بلکہ وہ امام غزالی کا ایک قول نقل کرتے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں کہ فقہ یا اسلامی قانون یہ تو علوم اخروی ہے ہی نہیں، یہ علوم دنیا میں سے ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ منصب قضاء پہ جو ہے فائز ہوتے ہیں، یعنی قاضی بنتے ہیں یا کہ آپ مفتی بنتے ہیں. یعنی امام غزالی کے نزدیک یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فقہ علوم دنیا ہے ہی نہ، علوم اخروی ہے ہی نہیں، یہ تو ایک دنیاوی علم ہے. فقہ شریعت کا 1/3 یا کہ اس سے بھی کم ہے. اصل چیز ہے آپ کے عقائد، آپ کے ایمانیات، آپ کا تزکیہ نفس. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے معاشرے کی سب سے زیادہ بڑی ضرورت جو ہے ایک مستحکم خاندانی نظام ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو اپنی ان کی جو آپ اسے تربیت کریں اور اسے مضبوط ایمانی بنیادوں پر آپ اسے قائم کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایھا المسلمون اذا جمعتم الاموال وضیعتم الاولاد فقد خسرتم خسارۃ کبیرہ، کہ اے مسلمانوں اگر تم مال جمع کرتے رہو لیکن اولاد تمہاری جو ضائع ہوتی رہی تو یہ تمہارا جو ہے یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت. اور اس وقت یہی ہو رہا ہے، اولادیں جو ہے نا ضائع ہو رہی ہیں. ایک نسل جو ہے وہ ماں باپ کے تھوڑی سی قریب رہتی ہے لیکن تیسری نسل میں جا کے جو ہے وہ ساری کی ساری مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مضبوط عائلی نظام. اس طریقے سے ان کے اور بھی وقت محدود ہے. ٹھیک ہے نا، اچھا ہے نا، اچھا تو اچھا اس میں نا یعنی میں اختصار کے ساتھ جو ہے نا کچھ 2-3 چیزیں جو آپ کو بتاتا ہوں. میرے خیال کے مطابق انہوں نے ایک بات یہ کہ جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فقہ کو صرف فقہ ہی کے معنی میں نہیں لیا بلکہ اسے ایک تربیت کے طور پر کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کی پہلی ترجیح، دوسری ترجیح، کہ آپ یعنی آپ دیکھیں نا کہ یورپ میں یہودی کمیونٹی تو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جو ملی ہوئی ہوگی، بہائی، قادیانی، یہ سارے کے سارے جو ملے ہوں گے. واحد مسلمان ہے کہ جو کہ یہ جناب یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ جو ہے وہ ہندوستانی ہے، یہ ہے. یعنی ان کے درمیان ان کی ایک بڑی کوشش یہ رہی ہے کہ وہاں پہ وہ اسی طریقے سے کہ جیسے کہ یہودی
ان کی ایک باقاعدہ ایک کمیونٹی موجود ہے، ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فقہ کے دائرے سے باہر نکل کر پھر اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ کی ایک رسپانسبلٹی ٹورڈس امہ المسلمہ بھی ہے، کہ آپ جو ہے کیونکہ امت مسلمہ کا حصہ ہیں، کہ المسلم ملتزم باحکام الشرع حیث ما کان، کہ مسلمان جو احکام شرع کا پابند ہے وہ جس جگہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ جس طریقے سے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اس کا افق بے ثغور، اس کا مطلب یہ کہ بے حدود، یہ اس طریقے سے اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل، کہ مطلب یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم ہے کہ مسلمان تو ایک آفاقی ہے، تو یہ اس طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امت مسلمہ ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کی ایک جو ذمہ داری ہے۔ ان کے جو ہے یہ جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یعنی ایک بات میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہم یعنی ان کے بہت سارے فتاوی سے اختلاف رہا، لیکن میرے خیال کے مطابق اس کے پیچھے دو چیزیں، ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے لازماً تقلید کرنی ہے ایک مسلک کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ مسلکی تعصب یا کہ مسلکی تشدد جو ہے، ایک تو یہ چیز، اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ مثلا دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوا ایک اکثریتی ملک میں، مسلم اکثریتی ملک میں، میں وہاں کے حالات، ان کی ضروریات کو میں نہیں سمجھتا۔ یہ علامہ یوسف القرضاوی وہاں پہ رہے ہیں، ان کے یہ جو مجلس العروبی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یورپین کونسل برائے افتاء، اس کے اکثر ارکان وہ ہیں کہ جو کہ باقاعدہ وہاں پر مقیم ہے اور جنہیں اس کا جو علمی ہے۔ میرے خیال کے مطابق عام طور پر یہ تنقید یہاں کے لوگوں سے آتی ہے اور انہیں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ نے وہ بات کیسے جو کہہ دی کہ جو کہ جمہور فقہاء نے نہیں کی یا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی۔ مثلا دیکھیں کتابیہ کے یعنی وراثت کا مسئلہ ہے، ابھی کسی نے جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے اور اس کے والدین جو ہے نا وہ کافر ہیں، کیا وہ اس سے وراثت جو ہے وہ لے سکتا ہے؟ علامہ یوسف القرضاوی کہتے ہیں کہ وہ لے سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، یہ حربی کے حوالے سے ہے کہ ایک حربی کے جس کے ساتھ مطلب کہ باقاعدہ آپ برسر جنگ ہیں، اس کے ساتھ عام حالات میں جو نہیں ہے، مطلب کہ آپ اسے دیکھیں نا کہ بڑا، اور پھر یہ کہتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام یزید ولا ینقص ولن یجعل اللہ الکافرین علی المؤمنین سبیلا، مطلب یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ لے اسے، جو کہتے ہیں جب وہاں کا قانون اسے وراثت دیتا ہے اور آپ محض اس بنیاد پر کہ جناب کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے اور اس کی آپ انٹرپریٹیشن یہ کریں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم سے یعنی کافر سے مسلمان کو وراثت دلائی، لیکن مسلمان سے کافر کو وراثت نہیں دلائی۔ کیوں؟ کہ الاسلام یعلو، کہ اسلام جو ہے وہ بلند ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک جو ہے وہ ایک نظیر یا کہ مثال موجود ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ مطلب کہ حنفی فقہ میں کیا ہے یا فلاں فقہ میں کیا ہے؟ میرے خیال کے مطابق یہ ایک بڑی عجیب سی بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب کہ خود وہ یہ کہتے ہیں۔ مثلا امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ قولنا ثواب ویحتمل الخطا، کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں میری دانست میں وہ درست ہے، ویحتمل الخطا، لیکن اس کے اندر غلطی کا احتمال موجود ہے۔ وقول غیرنا خطا ویحتمل الصواب، میری دانست میں دوسرے نے جو بات کہی ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر ثواب یا صحت کا پورا، یعنی اب آپ دیکھیں نا اس کے اندر کتنی ایک جو تواضع اور انکساری ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں میرا ہی جو درست ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قولنا حق، کہ میرا قول حق ہے، کیونکہ حق ایک ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں قولنا ثواب، میری رائے کے مطابق، میرے مطالعے کے مطابق یہ جو ہے بات درست ہے، تاہم اس کے اندر میرے خیال کے مطابق علامہ یوسف القرضاوی پہ جس طریقے سے ہمارے سلفی حضرات یا بہت زیادہ، میرے خیال کے مطابق یہ بات جو درست نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ہر چیز کی باقاعدہ جو دلیل دی ہے کہ یہ قول حضرت علی کا ہے، یہ قول جو حضرت سعید بن مسیب کا ہے، یا اس طرح کا سلسلہ۔ اسی طریقے سے غیر مسلم عدالت کی طرف سے جو ہے وہ طلاق یا تفریق کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک ملک میں گئے ہیں
ان کے آپ قوانین کے پابند ہیں، ان قوانین کے کہ جو کہ غیر شرعی نہ ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ایک عہد کے ساتھ، ایک کانٹریکٹ آپ نے اس کے ساتھ کی، کہ ٹریٹی ہے ان کے ساتھ، کیونکہ آپ جو شہری بنے، تو وہ تمام قوانین کے کہ جو کہ غیر اسلامی نہیں ہیں ان کے آپ پابند ہیں۔ اگر ان کی عدالت جو ہے فسخ نکاح کرتی ہے، مثلاً انہی بنیادوں پر کہ جو کہ ہمارے یہاں معتبر ہیں، کہ مثلاً کہ ضرر رسانی ہے، ایذا ہے، نان نفقہ جو نہیں دیا جاتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کوئی ایسی بیماری ہے اس کی بنیاد پر، تو اگر ایک مسلم قاضی تفریق کر سکتا ہے تو غیر مسلم قاضی جو اس کی تفریق کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ جس طریقے سے کہ ایک عورت جو ہے وہ زبردستی کسی طریقے سے عورت سے مرد سے جو ہے وہ طلاق لیتی ہے، حالانکہ قصور عورت کا ہے کہ اس کے کسی اور سے تعلقات ہیں، اس وجہ سے وہ جان چھڑانا چاہتی ہے، اور اس کے بعد اگر مغربی عدالت یا یورپی یعنی غیر مسلم عدالت اگر اسے آدھی وراثت کا حقدار بناتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں یہاں ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، اسے لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہاں پہ ہم وراثت کے، یعنی جس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قوانین جو کہ شریعت کے مخالف نہیں ہیں، مفاد عامہ میں، ان کے آپ پابند ہیں۔ کتابیہ کے حوالے سے، کتابی عورت سے، کیونکہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا کہ جی شہریت حاصل کرنے کے لیے کسی عورت سے جو شادی کی وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے، وہ یہ کہتے ہیں، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نصرانی یا کہ یہودی عورت مغرب میں، یورپ میں جو رہنے والی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عام طور پر کیونکہ اس کے پیچھے پورے ایک معاشرے کی اور قانون کی قوت موجود ہوتی ہے، لہٰذا وہ اثر انداز ہوتی ہے، اثر قبول کرنے والی نہیں ہوتی، لہٰذا بہتر ہے کہ وہاں جو ہے وہ شادی نہ کی جائے۔ لیکن اسلامی ملک میں اگر آپ جو ہے وہ کسی عیسائی عورت یا اس سے کریں گے تو وہاں کیونکہ پورے ایک معاشرے کی ایک اکثریت کی جو قوت ہے وہ لازماً وہ جو ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ضرر زیادہ ہے، گو کہ اس کی جو ہے اجازت موجود ہے، یعنی اس کی انہوں نے باقاعدہ 3-4 دی کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ پاک دامن ہو، اور واقعی مطلب یہ کہ دین سماوی پر جو ہے نا وہ یقین رکھتی ہوں، اور یہ کہ اس سے مسلمانوں کو ضرر نہ پہنچتا ہو، یہ ایک بہت بڑی جو قید ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک مباح ہے، مباح پہ پابندی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اسے دیکھیں کہ تب ہی ہم کہتے ہیں کہ یوسف القرضاوی یعنی وہ ایک مقاصدی فقیہ تھے، کہ وہ اینڈ ریزلٹس کو یا کہ مقاصد کو جو وہ سامنے رکھتے تھے کہ معاشرے کو سارق سے، یعنی دیکھیں یہ پہلی دفعہ یہ ایسے ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم معاشرے میں کسی عیسائی یا کہ یہودی عورت سے شادی کرنا ناپسندیدہ ہے، لیکن مسلم معاشرے میں جو ہے وہ آپ اسے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت جو ہے وہ انہوں نے ایک یہودی عورت سے شادی کی تھی تو کہا تھا کہ میرا خط پڑھنے سے، یعنی پڑھنے کے بعد رکھنے سے پہلے، زمین پر رکھنے سے پہلے تم اس یہودی عورت کو جو ہے وہ طلاق دے دو، کیونکہ اس کے جو ہے نا وہ ضرر ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو ان کے اور بھی بہت سارے فتاویٰ ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے نا گنجائش نہیں ہے، یعنی وقت جو ہے اس کا کم ہے، میں کوئی تقریباً 8-9 اس طرح کے جو مسائل ہیں جس کے حوالے سے، لیکن میں ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ علامہ یوسف القرضاوی کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ فقید القدس ہیں، فقید الفلسطین ہیں، فقید الامہ الاسلامیہ، کہ امہ اسلامیہ پوری کی پوری، اور ان کے قط کاٹ کا اس وقت کوئی مفکر اور کوئی فقیہ نہیں ہے کہ جو کہ اس طریقے سے تمام اس پہ جو، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وقت وہ دنیا سے گئے اس وقت بھی ان کا خاندان قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا تھا، مطلب یہ کہ وہ ایک مجاہد آدمی تھے، ایسے نہیں ہے کہ ان کی ساری زندگی پھولوں کا سیج رہی ہو یا اس طرح کا سارا سلسلہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ تحریک اسلامی کا فرض ہے کہ ان پر لازماً ایک کتاب آنی چاہیے، یہ جس طریقے سے انہی موضوعات پہ، یہ جیسے نا دینی، علمی، فقہی، دعوتی خدمات، اس پہ استقطاب کریں۔ استقطاب سے مراد یہ کہ آپ لوگوں سے لکھوائیں، جس کا جو موضوع بنتا ہو، باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں لکھیں گے، عربی میں آئیں، انگریزی میں آئیں، یہ ایک لازماً یہ چیز جو آنی چاہیے،
میرے خیال کے مطابق ایک شخص اس طریقے سے ان نوٹس جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے، یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی وہ جیسے وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہم ان کان محسنا فزد احسانا و ان کان مخطئا فتجاوز عن خطیئاتی یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔